السلام علیکم جی. آج میں اٹک کے مدینہ سی این جی کے قریب کھڑا ہوں اور یہاں سے مجھے اصل میں کسی نے کمپلینٹ کی تھی کہ ہمارے پاس دارالسلام کالونی میں پانی کا بہت شدید قسم کا بحران ہے. تو میں اس سلسلے میں دارالسلام کالونی میں آیا تھا اور ٹریس کرتے کرتے اس ٹینکی تک پہنچ گیا ہوں جہاں سے دارالسلام کالونی کو لائنیں جاتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہاں پہ یہاں کوئی بندہ بھی موجود ہے یا کیا حساب کتاب ہے. تو یہاں تو میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں لیک کوئی نہیں ہے. میرا خیال تو یہ تھا کہ سارے لیک ہوں گے لیکن لیک کوئی نہیں ہے. اچھا جی, السلام علیکم جی. کیا حال ہے بیٹا, خیریت ہے؟ آپ لوگوں کو عید مبارک ہو. آپ کو یہاں کوئی ویسے بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈیوٹی شیوٹی ہے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے اس ٹینکی پہ؟ ڈیوٹی آپ کی ہے؟ اچھا قریب آئے نا بیٹا ذرا. السلام علیکم, کیسی خیریت ہے بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مجھے ایک چھوٹا سا گلہ ہے آپ سے, میں ذرا شوز اتاروں اور اوپر آ جاؤں. یہ لوگ بہت زیادہ گلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پانی بہت زیادہ کم آ رہا ہے. دارالسلام کالونی میں پانی کی بہت شدید شارٹیج ہے, بحران ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا آج قربانی کی اور ہمارے پاس ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے. تو کیا آپ نے پانی چھوڑتے نہیں ہیں یا پانی کیا یہ قصہ کیا ہے؟ پانی روزانہ چھوڑتے ہیں اور یہ شارٹیج تو تب ہو گیا ہے. تھوڑا تیز بولیں جی. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ موٹر وغیرہ لگا لیتے ہیں تو پانی کا پریشر ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, تو باقی تو پانی تو ہم روزانہ چھوڑتے ہیں. عید کا موقع ہے, آج بھی ہم ڈیوٹی پہ موجود ہیں. یہ ٹینکی کتنی ہے؟ یہ جو آپ یہاں ٹینکی ہے, یہ جو ٹینکی بنی ہوئی ہے یہ 30,000 گیلن ہے. 30,000 گیلن ہے. اچھا, تو عید کے دن بھی آپ کی چھٹی نہیں ہے آپ کہہ رہے تھے؟ ہماری تو عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے. تو پھر آج بھی ہم ڈیوٹی پہ موجود ہیں. صحیح. تو پانی تو ابھی بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے, کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے, موٹریں آن چل رہی ہیں. آپ میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں آپ؟ جی جی. بچے بھی ہیں؟ جی جی. اور وہ چھوڑے ہوئے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ کے ہم آج بھی ڈیوٹی پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر پانی نہ چھوڑیں تو آپ بتائیں, ہم یہاں پہ ویسے ہی بیٹھے ہیں, پانی تو کھول دیا ہم نے. یہ صحیح ہے. تو یہاں پہ مشقت ہم نے کرنی کوئی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے خود چلائیں پانی اور کھولیں. موٹریں چل رہی ہیں اور ہم نے پانی کا وال کھولنا ہے, وہ تو ہم نے کھول دیا. یہاں پہ کوئی مشقت کرنی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم پانی نہ کھولیں. اچھا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ٹائم سے پانی چھوڑ رہے ہیں. ہاں, یہ ضرور ہوتا ہے اگر لائٹ کا کوئی پرابلم ہو, اوپر نیچے ہو جائے, تو پھر ہم مطلب ہے کہ پانی کا مسئلہ تب ہوتا ہے, گھنٹہ ڈیڑھ 2 لیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ پانی روزانہ کھلتا ہے اور ٹائم پہ کھلتا ہے. اس پہ اس ٹینکی پہ کتنے وہ ہیں موٹریں کتنی لگی ہوئی ہیں؟ 3 موٹریں چل رہی ہیں. اچھا. ایک کامسیٹ یونیورسٹی میں جو ٹویل ہے وہ بھی یہاں پہ پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کفتہ والی گلی میں جو ہے وہ بھی موٹروں کا پانی یہاں پہ آ رہا ہے. اور تینوں میں سے ایک ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. اور اس کی ایک اپنی موٹر یہاں پہ جو ٹینکی کے ساتھ ہے وہ بھی پانی اس پہ ہے. اچھا. اور ٹینکی بھی فل ہوتی ہے اور 3 موٹر بھی ہے, اس کا سارا پانی ہم اکٹھا چھوڑتے ہیں. اچھا, تو یہ کتنا, یہ صرف دارالسلام کالونی کی 3 موٹریں ہیں؟ یہ صرف دارالسلام کالونی کے اندر یہ ساری موٹریں. تو اس ادھر میٹر لگے ہوئے بجلی کا؟ جی جی, میٹر لگا. کتنا بل آتا ہے؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے, اس کا 3 لاکھ بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ بھی ہو تو سب سے کم یہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ بل آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ پیمنٹ بھی کرتے ہیں یا لوگوں کے ذمہ جو ہے نا کوئی واجب الادا کوئی پیسے بھی ہیں؟ بس کئی کرتے ہیں, کئی 2 مہینوں بعد 3 مہینوں بعد. اچھا. تو سسٹم ہوتا تھا 6 مہینے نہیں چلتا تھا. تو ابھی جب سے یہ کمپیوٹرائز ہوا ہے تو یہ ابھی مطلب کبھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہو جاتی ہے. صحیح ہے. بیٹا آپ لوگوں نے یہاں بہت سارے نلکے لگائے ہوئے ہیں, یہ کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ یہ تو مسجد کی نماز کے لیے. یہ ادھر چھوٹی سی مسجد بنائی ہے؟ یہ مسجد یہ نمازی لوگ آتے ہیں یاد منہ دھونے کے لیے. اچھا, ویسے ہی یہاں بنائی ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تھینک یو بیٹا, جزاک اللہ. جناب مجھے ایک کل میں نے کمیٹی کی کچھ لوگوں کی ویڈیوز بنائی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے, ایک بندہ اس میں کہہ رہا تھا کہ یار آپ ہمارے پانی پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے کہ ہمارا پانی دارالسلام کالونی میں نہیں ہے, اور یہ جو ہے ہمارے قربانی ہم نے کی ہے لیکن ہاتھ دھونے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. میں اس سلسلے میں آج حاضر ہوا تھا یہاں, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فالٹ کس کی اس پہ ہے, فالٹ کہاں سے فالٹ ہے, پانی کیوں نہیں جا رہا. تو یہ آپ نے سنا ہے, یہ بندہ تو مجھے یہاں کا آپریٹر لگ رہا تھا, اتنا ویل ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھا, لیکن اس کی بات سن کے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ اس کی بات میں تھوڑی سی طاقت ہے, وزن ہے. اور وہ یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3 موٹریں اس وقت لگی ہیں اور ان تینوں کا پانی اسی ٹینکی میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی میں جاتا ہے.
اور یہ ہم نے ہر وقت ایک موٹر آن کی ہوتی ہے، ایک ریسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ پانی 24 آور چل رہا ہوتا ہے. تو ساری جو دارالسلام کالونی ہے وہ سارے کا پانی ادھر ہی سے جا رہا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ وہ پانی ان کو نہیں پرووائڈ ہو رہا یا ان کو صحیح پہنچ نہیں رہا؟ تو مجھے اس کی وجہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں کی موٹریں لگائی ہوئی ہیں. تو جب ایک موٹر لگتی ہے تو اس سے کم از کم 10 گھروں کا پریشر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ جگہ جگہ لیکیجز ہیں. وہ لیکیجز جو ہیں وہ بھی ان سے میں بات کرتا ہوں، ذہن میں ہی تھا، ابھی ذہن میں آیا ہے کہ لیکیجز جو ہے اس کو کور کیا جائے، بند کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کروڑوں روپے کے بلز ہیں جو عوام کے ذمے واجب الادا ہیں. آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جس پہ آپ وضو کرتے ہیں، جس پہ آپ عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جس پہ آپ غسل کرتے ہیں. تو اسلام کے وہ تمام چیزیں جو آپ اس سے کرتے ہیں، آپ اس سے قربانی کا گوشت ہوتے ہیں. جب آپ اس کے پانی کا پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کی یہ نماز پھر قبول نہیں ہوگی. آپ عوام کی یہ پیمنٹ جو ہے یہ کریں. اور پھر جو ہے نا پھر بیٹا ذرا 1 منٹ پھر آئیں، خفا نہ ہو. بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جگہ جگہ جو لیکیجز ہیں، یہ پائپ جو آپ کی لیکیج ہیں، تو کیا آپ اس کو وقت پہ وہ بند کرتے رہتے ہیں یا بس وہ ایسی پانی بہتا رہتا ہے؟ وہاں بھی تو کافی پانی کا ضیاع ہوگا. لیکیج ہوتی ہے یا ہم بند کرتے ہیں. اچھا. اور یہ لیکیج تب ہوتی ہے کوئی بندہ اپنی گیس کی فٹنگ کے لیے وہ اپنی کھدائی کرتا ہے تو اس نے پیپ توڑ دی، ہمیں بتاتا نہیں، اوپر مٹی ڈال دیتا ہے. تو مٹی کی طرف سے کوئی لیکیج نہیں، سارے پیپ تو انہوں نے نئے ڈالے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کسی نے کھدائی کی، سیوریج کی، اس نے وہ اپنا مزدور لگایا، وہ اپنی کھدائی کی، اس نے اس کو پیپ میں اندر اس نے چیز لگا دی. صحیح. تو وہ ٹوٹ گیا پیپ، دوست نے ہمیں بتایا نہیں، اوپر سے بند کر دیا. تو بعد میں لیکیج اوپر آنے لگ پڑتی ہے. سمجھ. باقی ہماری کوئی لیکیج نہیں ہے، سارے پیپ ٹھیک ہے. تھینک یو. لوگوں کی کھدائی کی وجہ سے ہوتا ہے. تھینک یو جی. دیکھیں جیسے کہ میں پہلے بھی اس پہ بھی میں بولتا رہتا ہوں کہ یہ جو روڈ توڑ مافیا ہے، یہ میرے ملک کا دشمن مافیا، یہ میرے ملک کا دہشت گرد مافیا، یہ میرے ملک کا ٹیررسٹ مافیا جو میرے روڈ توڑتے ہیں. اور اس میں نہ صرف روڈ توڑتے ہیں بلکہ اس میں میرے پائپ لائنز جتنے ہیں پانی کے وہ توڑ دیتے ہیں، کیبلز توڑ دیتے ہیں، اس طرح سیوریجز توڑ دیتے ہیں. تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور اسپیشلی دارالسلام کالونی میں لگی ہوئی موٹریں جو ہیں لوگوں کے گھروں میں جو انہوں نے نلکوں پہ ڈائریکٹ لگائی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، تاکہ میرے جو بچے جن کے گھر میں پانی نہیں جاتا یا جن کی موٹر لگانے کی طاقت نہیں ہے یا جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور اس پہ موٹر نہیں لگاتے، ان تک پانی پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.